وہ اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ایک نعرہ بلند کیجیے، محفل کا پہلا نعرہ، نعرہ تکبیر۔ اور مجھے امید ہے یہ محفل کا آخری نعرہ بھی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآدم شانہ وعتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورہ، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد، رب کائنات، رب ذوالجلال کا کروڑ شکر ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں آج کی یہ خوبصورت محفل میں شرکت کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ بالخصوص جو میزبان ہیں جنہوں نے محفل کا انتظام کیا ہے، اللہ رب العزت ان کا یہ انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تھوڑا سا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب اس آیت مبارکہ کو سمجھیے گا کہ یہاں پر ابتدا میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو۔ اگر ہم سابقہ امتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی رب کائنات، رب ذوالجلال نے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں کو پکارا، خطاب کیا، تورات و انجیل، زبور، کتب سماویہ میں جب بھی رب کائنات نے پکارا تو کبھی کہا اے فقیرو، کبھی کہا اے مسکینو، کبھی کہا اے گناہگارو، کبھی کہا اے یتیمو۔ لیکن جب باری میری اور آپ کی آئی، جب باری امت مصطفیٰ کی آئی، جب باری محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی آئی، تو رب نے اپنا انداز تبدیل کر دیا۔ پہلے کہا رب کائنات فرماتا تھا اے غریبو، اے مسکینو، اے یتیمو، اے فقیرو،
اے गुनाहगारों। लेकिन जब बारी महबूब के गुलामों की आई, रब ने जब कुरान में पुकारा, कहा ए ईमान वालों। ये शान अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई है कि जब भी कुरान में कोई हुक्म अल्लाह ने इरशाद फरमाया तो इस अंदाज से उम्मत मुस्लिमा को पुकारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। हमें अपनी किस्मत पे रश्क आता है कि रब्बे कायनात पहले अंबिया की उम्मतों को भी पुकारता था, लेकिन कभी कहता था ए गुनाहगारों, कभी कहता था ए फकीरों, कभी कहता था ए मस्कीनों। लेकिन जब बारी आमिना के लाल की आई, जब बारी ताजदारे खत्मे नबुव्वत की उम्मत की आई, तो रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाहु अकबर। ये शान अल्लाह ने आमिना के लाल के सदके हमें अता फरमाई है। और फिर आगे रब्बे कायनात ने फरमाया इत्तकुल्लाह। इस आयत करीमा में दो चीजों का हुक्म अल्लाह ने इरशाद फरमाया तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब यहां पर एक बात समझाना चाहूंगा कि देखें, क़यामत वाले दिन निजात के लिए दो चीजें काफी थी, ईमान ले आना और फिर तकवा इख्तियार करना। तकवे में क्या आएगा? नमाजें अदा करना, रोजे रखना, हज करना, ज़कात देना, सदकातो खैरात करना, नेक आमाल करना, नमाज तहज्जुद पढ़ना, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना। ये सारे मुआमलात नेक अमाल है, तकवा है, परहेजगारी है। तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों तकवा इख्तियार करो। हम ईमान वाले भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा हैं, हमने तकवा भी इख्तियार कर रखा है। कोशिश करते हैं नमाजें भी पढ़े, रोजे भी रखे, ज़कात भी अदा करें, हज भी करें, सदकातो खैरात भी करें, लोगों के साथ अच्छे अंदाज से पेश भी आए। तो ये दो चीजें क़यामत वाले दिन निजात के लिए काफी थी कि अल्लाह पाक इन्हीं दो चीजों के सदके बंदे को जन्नत अता फरमाता। लेकिन मजीद फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, ईमान वालों ईमान तो ले आए, तकवा तो इख्तियार कर लिया, लेकिन अब एक और काम करना है, वो ये कि सच्चों के साथ हो जाना है, सच्चों के साथ होना है। अब सवाल पैदा होता है कि सच्चे कौन हैं? सच्चे कौन हैं जिनको ये हुक्म दिया गया अल्लाह की तरफ से कि ईमान भी लाना है, तकवा भी इख्तियार करना है और फिर सच्चों के साथ भी होना है। और फिर पहला सवाल जहन में ये आता है कि सच्चों के साथ क्यों होना है, इसकी क्या जरूरत थी कि ईमान भी है, तकवा भी है, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, सदकातो खैरात भी है, लेकिन सच्चों के साथ होने की जरूरत क्या थी? ये क्यों अल्लाह ने हुक्म दिया? इसकी हिकमत क्या थी? तो मुफस्सिरीन ने इसको जिक्र किया। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नेमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मिसाल देकर समझाते हैं। आप फरमाते हैं देखें, जब हम सफर करते हैं मोटरसाइकिल पर, बाइक पर, रात का अंधेरा हो और रास्ता खतरनाक हो, सुनसान सड़क हो, तो इंसान थोड़ा सोचता है, रुक जाता है कि अगर इस खतरनाक रास्ते पर मैं अकेला गया तो कहीं ऐसा ना हो रास्ते में डाकू मुझे लूट ले, कहीं ऐसा ना हो मुझे कत्ल कर दिया जाए, मेरा माल, मेरी दौलत मुझसे छीन ली जाए। अब वो समझदार आदमी क्या करता है? थोड़ी देर रुक जाता है। और रुकता क्यों है? वो इंतजार करता है कोई बड़ी गाड़ी वाला यहां से गुजरे तो उसके साथ साथ मैं भी अपनी बाइक गुजार लूं और इस खतरनाक रास्ते से गुजर जाऊं। मुफ्ती अहमद यार खान नेमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं यही मुआमला यहां है जो अल्लाह ने फरमाया ना वकूनू मअस सादिकीन। बंदे के पास ईमान भी है, बंदे के पास तकवा भी है, बंदे के पास रोजा भी है, बंदे के पास हज भी है, बंदे के पास ज़कात भी है, बंदे के पास सदकात और खैरात भी है। लेकिन अल्लाह ने यह भी फरमाया है कुरान में कि ऐ इंसान, ये शैतान तेरा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, ये तेरा ईमान छीन लेगा और इस खतरनाक रास्ते पर शैतान मौजूद है। अगर तू चाहता है कि अपना ईमान बचाकर मुझ रब की बारगाह में हाजिर हो जाए तो फिर तुझे चाहिए कि ईमान के साथ, तकवे के साथ, सच्चों के साथ भी हो जाना है। सच्चों का साथ जरूरी है और ये मिसाल देकर समझाया। फिर एक और मिसाल मुफ्ती अहमद यार खान नेमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान पाक की इसी आयत करीमा के तहत दी। आप फरमाने लगे कि देखो
جہاں سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہو تو سیکیورٹی والے چیک کر کے ہر بندے کو اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا شخصیت، کوئی ایسا افسر، کوئی عہدہ دار، منصب والا، پروٹوکول والا بندہ آ جاتا ہے تو اس کو بغیر چیک کیے ہی گزار دیا جاتا ہے، اس کی تلاشی نہیں لی جاتی۔ اور پھر جو ساتھ اس بندے کے 2-4 افراد ہوتے ہیں نا، ان کی تلاشی بھی نہیں لی جاتی، ان کو بھی بغیر چیکنگ کے گزار دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہی معاملہ ادھر ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو سچے لوگ ہیں، یہ تو بخشے ہوئے ہیں، قیامت والے دن اللہ پاک ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو جو بندہ ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جائے گا، قیامت والے دن اللہ پاک ان کے صدقے ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اچھا، آپ کہیں گے شاہ جی یہ تو باتیں آپ نے قرآن کی اس آیت کریمہ کے تحت کی اور عقلی دلائل دیے مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمہ نے کہ بائک والا بڑی گاڑی کے ساتھ ہو جائے تو خطرناک راستے سے آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، سیکیورٹی کی چیکنگ کا نظام، کوئی عہدے دار، کوئی منصب والا، کوئی وزیر آتا ہے بغیر چیکنگ کے گزار دیا جاتا ہے۔ کوئی حدیث کی بات کرے تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، گناہگار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ گناہگار جو لوگ ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، اور جو بخشے ہوئے لوگ ہوں گے، جو سچے لوگ ہوں گے، جن کا قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہونا ہے، جو سچے لوگ ہوں گے نا وہ بخشے ہوئے ہوں گے، جنت میں پہنچیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اخواتنا، اے اللہ یہ جو گناہگار جہنم میں گئے ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، اے اللہ یصلون معنا، یہ لوگ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویصومون معنا، یہ لوگ ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، ویعملون معنا، اے اللہ یہ ہمارے ساتھ نیک اعمال کرتے تھے۔ اب قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہاں بھی لفظ مع آیا، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونا ہے، اور یہی سچے میرے آقا بخاری کی حدیث ہے، فرما رہے ہیں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ معنا، یہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک اعمال کرتے تھے، مولا یہ جہنم میں، ہم جنت میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ فرمائے گا اذهبوا، جاؤ تم چلے جاؤ اور جا کر جہنم میں سے ان گناہگاروں کو جن کو تم پہچانتے ہو ان کو لے آؤ، جہنم سے نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے آؤ۔ اللہ اکبر، یہ بخاری کی حدیث مبارکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کا کام ہے جلانا، آگ ہے اس کے اندر، وہ جلاتی ہے بندے کو، لیکن جب اللہ کے حکم سے یہ بخشے ہوئے لوگ، یہ سچے لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم ان پہ اثر نہیں کرے گی، اور جہنم میں جن کو یہ پہچانتے ہوں گے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں لے آئیں گے۔ اللہ اکبر، یہاں یہ بات کہنے میں بے جان نہیں ہوں کہ بخاری کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ میرے غوث اعظم قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اگر میرا کوئی مرید، میرا کوئی چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا اگر جہنم میں ہے تو مولا وہ میرے ساتھ تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، جہنم سے نکال لے آؤں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤ۔ اچھا، یہاں پھر ذہن میں سوال آئے گا، سوال اٹھ سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں شاہ جی یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے غوث پاک کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں گی، جنہوں نے سچوں کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے، جنہوں نے سچوں کے ساتھ نیک اعمال کیے ہوں گے، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں یصلون معنا ویعملون معنا ویصومون معنا، کہ اے اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی، ہمارے ساتھ نیک اعمال کیے، تو ہم نے تو غوث پاک کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم نے تو غوث پاک کی زیارت بھی نہیں کی، نہ ان کے ساتھ روزے رکھے، نہ ان کے ساتھ نمازیں پڑھی، نہ ان کے ساتھ نیک اعمال کیے، ان کی زیارت نہیں کی، ان کا زمانہ اتنی دور، ہم اتنے بعد میں پیدا ہوئے، لیکن ان کے ساتھ ہماری محبت تو ہے نا، غوث پاک سے پیار تو ہے نا۔ آج غوث پاک کے پیار ہی میں تو اس محفل کا انعقاد کیا گیا،
غوث پاک کی چاہت میں، ان کی محبت میں اس محفل کا اہل خانہ نے انتظام کیا ہے، تو میرے آقا نے 14 صدیہ پہلے اس کا بھی جواب دے دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ روزے ساتھ رکھو گے، نمازیں ساتھ پڑھو گے، نیک اعمال ساتھ کرو گے، پھر یہ جہنم سے نکال کے گناہگاروں کو لائیں گے، نہ۔ میرے آقا نے اس کا بھی جواب دیا۔ شعاب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، میرے لجپال کریم آقا فرمانے لگے، دو بندے ہوں، دو بندے، ایک بندہ مشرق میں رہتا ہو، ایک بندہ مغرب میں رہتا ہو۔ اب کتنا فاصلہ ہے مشرق و مغرب میں، ہزاروں کروڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دو بندے ہو، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ فاصلہ دور کا ہے، آپس میں کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، کبھی دیکھا بھی نہیں ایک دوسرے کو، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، بیٹھ کے باتیں نہیں کی، لیکن یہ سنا ہے کہ جو فلاں بندہ رہتا ہے دور، وہ نیک ہے، وہ سچا ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، تو اس سے دلی طور پہ محبت ہو جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ محبت آپس میں ہو جاتی ہے نا، کہ ایک بندہ مشرق میں تھا ایک مغرب میں تھا، آپس میں محبت ہو گئی، محبت کرنے لگ گیا اس بندے سے، میرے آقا فرماتے ہیں اب قیامت کا دن جب آئے گا نا، اب ہوگا کیا؟ یہاں پر اگر میں اپنے انداز میں اس حدیث پاک کا ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جو غوث پاک سے پیار کرنے والے ہوں گے، اللہ فرمائے گا اے محبت کرنے والوں آ جاؤ اپنے غوث کی زیارت کر لو۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک دونوں کو قیامت والے دن جمع فرمائے گا۔ جو مشرق و مغرب کی مثال دے کے میرے آقا نے بیان کیا کہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی دیکھا نہیں ہے، ہماری غوث پاک سے ملاقات نہیں ہوئی، ہم نے غوث پاک کو دیکھا نہیں، زیارت نہیں کی، صدیاں گزر گئی آپ دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے آپ کو، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، محبت کرنے والے کو جب قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، محبت کرنے والے سے اللہ فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ وہ بندہ ہے جس سے تو دنیا میں پیار کیا کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ آج اگر ہم نے غوث اعظم علیہ رحمہ کا زمانہ نہیں پایا تو کیا ہوا؟ قیامت والے دن تو غوث پاک کی زیارت ہوگی اور اللہ یہ زیارت کروائے گا۔ اسی لیے تو کہا نا منادی ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اس انداز سے قیامت والے دن پکارا جائے گا۔ یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم بعد میں پیدا ہوئے، ہم نے داتا علی حجویری کو نہیں دیکھا، ہم نے خواجہ غریب نواز کو نہیں دیکھا، ہم نے سلطان باہو کو نہیں دیکھا، ہم نے بہاؤالدین زکریہ ملتانی کو نہیں دیکھا، ہم نے سیدی و ساندی و مرشدی امام اہل سنت کو نہیں دیکھا، لیکن پریشان نہیں ہونا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ سب کی زیارت کروا دے گا، اللہ سب کو دکھا دے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم دنیا میں محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بات میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے، آپ کی تو کیا شان ہے کہ بچپن کا عالم ہے حصول علم دین کے لیے۔ جب آپ بغداد شہر میں ہیں، آپ کے رفقا، ایک آپ کا ساتھی ابن سقا اور ایک آپ کا ساتھی عبداللہ، یہ تینوں اور حضور غوث اعظم، یہ تینوں علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی عبداللہ، یہ اس روایت کا راوی ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے زمانے میں جب ہم دوران طالب علم حاصل کر رہے تھے، مشہور تھا کہ ایک اللہ کا ولی ہے اور اس کی کرامت یہ ہے کہ وہ اپنی نشست پہ موجود ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اچانک نشست غائب ہو جاتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے، اور ان کا نام حضرت یوسف ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ اس ولی کامل کی زیارت کر کے آئیں۔ یہ ولیوں کی زیارت کرنا بڑا پرانا معمول ہے، میرے غوث بھی اولیاء کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا، ایک دن ہم تینوں دوست حضور غوث اعظم، عبداللہ اور ابن سقا، آپ فرماتے ہیں ہم نکلے اس ولی کامل کی زیارت کے لیے، سفر شروع کیا، راستے میں باتیں ہونے لگی جیسے آپس میں عموماً دوست باتیں کرتے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے کہ ابن سقا بولا، کہنے لگا کہ اس ولی کی ایسی کرامت کہ اچانک اپنی جگہ سے غائب ہو جائے پھر اپنی جگہ پہ موجود ہو۔ تو ابن سقا کہتا ہے کہ میں تو اس ولی سے ایسا سوال کروں گا
کہ اس کا وہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ گویا کہ امتحان لینے کے لیے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور عبداللہ کہتا ہے پھر میں نے کہا کہ میں اس لیے جاتا ہوں کہ ایسا سوال کروں گا، دیکھتا ہوں جواب کیا دیتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں۔ اب عبداللہ کہتے ہیں میں نے یہ کہا، ابن سکا نے یہ کہا کہ جواب دے نہیں سکیں گے۔ پھر جب عبد القادر کی باری آئی، حضور غوث پاک کی باری آئی، آپ فرمانے لگے بھائی میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو اللہ کے ولی کی زیارت کروں گا، میں تو زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ان سے برکتیں لوں گا، ان سے فیضان لوں گا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں پہنچے وہاں پہ، پتہ لگا کہ حضرت اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے، ہمیں مخصوص جگہ پہ بٹھا دیا گیا، ان کی نشست کے سامنے ہم انتظار کر رہے تھے کہ اچانک وہ بزرگ اپنی جگہ پہ نمودار ہوئے، اپنی جگہ پہ ظاہر ہوئے، اور بڑے جلال میں تھے، چہرے پہ غصہ تھا، اور جیسے ہی ظاہر ہوئے انہوں نے ابن سکا کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے اے ابن سکا تو میرے پاس اس لیے آیا کہ مجھ سے ایسا سوال کرے کہ میں اس کا جواب نہ دے سکوں؟ اے ابن سکا سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ ابھی انہوں نے گفتگو نہیں کی، اس ولی کامل نے خود سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا، اور پھر مستقبل فیوچر کی خبر بھی دے دی۔ عبداللہ کہتا ہے وہ ولی کامل جلال میں تھے، انہوں نے کہا ابن سکا میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا سے تو بغیر ایمان کے جائے گا۔ ایک ولی کی توہین کرنا کس قدر بندے کو کہاں پہنچا دیتا ہے کہ امتحان کی غرض سے ابن سکا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ تو آیا تھا سوال کرنے، سوال تیرا یہ تھا، جواب اس کا یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں مستقبل میں کہ تو بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا۔ اور پھر عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور وہ ولی کامل میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو اس لیے آیا تھا کہ مجھ سے سوال کرے اور میں دیکھوں جواب کیا دیتا ہوں، سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اور اسے بھی مستقبل کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک آ جائے گی۔ اور پھر عبداللہ کہتے ہیں حضور غوث پاک کی باری آئی، حضور غوث پاک کو اس ولی کامل نے اپنے قریب کر لیا، قریب کر کے اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کہنے لگے عبد القادر تو میرے پاس اس لیے آیا تاکہ مجھ سے برکت حاصل کرے، مجھ سے فیضان حاصل کرے، اور پھر حضور غوث پاک کے فیوچر کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اس ولی کامل نے کہا کہ اے عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں تو بغداد کی سرزمین پر منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کرے گا قدمی ہذہ علی رکبتی کل ولی اللہ، لوگوں سنو میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضور غوث پاک کے بارے میں جب یہ کہا نا، عبداللہ کہتا ہے پھر وہ وقت آیا کہ جب غوث پاک نے علم حاصل کر لیا، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی شہرت دنیا میں ہو گئی، پھر آپ نے ایک دن بغداد محلہ میں منبر پہ کھڑے بیان کرتے ہوئے اچانک یہ جملہ کہا قدمی ہذہ علی رکبتی کل ولی اللہ، اے لوگوں سن لو مجھ غوث کا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ عبداللہ کہتا ہے جتنے لوگ موجود تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا لی، وہ یہاں تک کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت خراسان کے جنگلات میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، بغداد میں میرے دوست نے اعلان کیا، یہاں حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے سر کو جھکایا، اتنا جھکایا، اتنا جھکایا اور عرض کیا یا غوث اعظم آپ کا قدم میری گردن ہی پہ نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ حضور غوث اعظم کو یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ اور پھر جو عبداللہ کے بارے میں خبر دی تھی اور ابن سکا کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ دنیا سے بغیر ایمان جائے گا، عبداللہ راوی وہ کہتا ہے ہوا کیا، معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، اتنا علم حاصل کیا کہ ابن سکا بہت بڑا عالم بنا، بہت بڑا عالم بنا، یہاں تک کہ عیسائی اس سے آ کر بات کرتے، مناظرہ کرتے، عیسائیوں کو دلائل دیتا، عیسائی متاثر ہوتے، یہودی متاثر ہوتے۔ وقت کے بادشاہ نے جب یہ دیکھا، اور وقت کا بادشاہ وہ عیسائی تھا، اس نے جب ابن سکا کی اتنی شہرت دیکھی، شہرت دیکھنے کے بعد ابن سکا کو اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا کہ تم میرے دربار پہ آ کے عیسائیوں سے مناظرہ کرو۔ جب مناظرہ کیا، ابن سکا کے دلائل سنے، قرآن و حدیث سے دلائل دیے، اتنا ماہر عالم ابن سکا، وہ عیسائی لاجواب ہو گئے،
बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ। बादशाह ने इब्ने सका को एक ऑफर की, कहा कि मेरी नौजवान बेटी है, उससे शादी कर लो। अब है वो बादशाह ईसाई, अब उस वली कामिल की बात सच होनी है कि जिसने कहा था कि तू बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा। अब मामला ये हुआ कि इब्ने सका ने वो उस ऑफर को कबूल कर लिया कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करता हूँ। अब बादशाह ने एक और शर्त लगाई कि शादी अगर करनी है तो फिर तुम्हें हमारा मजहब ईसाई इख्तियार करना होगा, ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानना होगा। जब ये बात कही, अब्दुल्ला कहता है कि वो इब्ने सका उस नौजवान लड़की की खूबसूरती देखकर उसने अपना दीन छोड़ दिया और ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। उस वली कामिल की बात सच हो गई कि मैं देख रहा हूँ कि तेरा दुनिया से जाना इस हाल में होगा कि बगैर ईमान से दुनिया से जाएगा। और फिर इब्ने सका ने शादी की, कुछ अरसा रहा, यहाँ तक कि जिस्म पे ऐसी बीमारी लगी कि बादशाह ने अपने महल से निकाल के बाहर फिकवा दिया। अब्दुल्ला कहता है मैं एक दिन गुजरा, मैंने पहचान लिया ये तो इब्ने सका है, और मैंने उसे कहा कि वाकई जो तूने उस वली की तौहीन की थी ना कि ऐसा सवाल करूंगा जवाब नहीं दे सकेंगे, और उसने खबर दी थी वली कामिल ने कि बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा, अब तेरी हालत देख ले क्या है। और फिर अब्दुल्ला खुद अपने बारे में कहता है कि मुझे इतना इल्म अल्लाह ने दिया, यहाँ तक के वक्त के बादशाह ने मुझे वजारत का ओहदा दिया, मैंने महसूस किया कि दुनिया में इतना मसरूफ़ हो गया हूँ कि दुनिया मेरे कानों की लो तक आ चुकी है। और मेरे गौसे पाक के बारे में तो फरमाया था कदमी हादी अला रकबति कुल्ली वलील्लाह, इसीलिए तो हम कहते हैं कि खुदा के फजल से है हम पे साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। खुदा के फजल से है हम पे साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, हशर तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। कि मेरे गौसे आज़म ने अपने मरीदों को तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ मेरे गुलामों परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। और क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूंगा, बारी ताला मेरा कोई मुरीद जहन्नम में ना जाना चाहिए, अल्लाह पाक मुझ गौस की वजह से मेरे सारे मुरीदों को जन्नत अता फरमा देगा। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, हशर तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने ये हमें हिस्सा अता फरमाया, ये अल्लाह ने हमें एजाज अता फरमाया कि अल्लाह ने हमें उन घरानों में पैदा किया कि जब हमने आंखें खोली तो देखा हमारे अब्बा हजूर गौसे पाक की 11वीं मनाने वाले हैं। जब हमने आंखें खोली हमें पता चला, होश संभाला, हमारे अब्बा माहे मिलाद में मेरे आका का मिलाद मनाने वाले हैं। जब हमने ये अपने घरों में देखा, ये हमारी खुशकिस्मती है, खुदा की कसम अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करे फिर भी कम है कि अल्लाह ने बेअदबों के घर में पैदा नहीं किया, अल्लाह ने आशिकाने रसूल के घर में पैदा किया, अल्लाह ने आशिकाने औलिया के घर में पैदा किया। कि हमारे वालिदैन वो थे, कभी दादा अली हजवेरी अलैहिर्रहमा का खत्मे पाक दिलाते थे, कभी हजूर गौसे आज़म की 11वीं मनाते थे, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी मनाते थे, कभी मेरे आका का मिलाद मनाते थे। अल्लाह ने हमारे माँ बाप के सदके हमें भी इश्क़े रसूल अता फरमाया और इश्क़े औलिया अता फरमा दिया है। ये आज जो महफिल सजाए बैठे हैं, ये जाहिरी बात है इनके वालिदैन का सदका है, इनके आबा व अजदाद का सदका है। इन्होंने अपने बड़ों को यकीनन ऐसा करता देखा था, तभी इनके दिलों में मोहब्बत रसूल, मोहब्बत औलिया आई ना। वगरना हमारे मुआशरे में तो ऐसे बदबख्त लोग भी हैं जो माआज़ अल्लाह औलिया कामिलीन को मानते नहीं हैं, उनकी करामात का इनकार करते हैं, उनके वो मकाम व मर्तबे का इनकार करते हैं। हमारे मुआशरे में तो ऐसे बदबख्त भी हैं जो माआज़ अल्लाह कहते हैं कुरान में गलती है, कुरान में गलती निकालने का तसव्वुर पेश कर रहे हैं, लोगों को इस अंदाज से गुमराह करते हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने हमें या रसूल अल्लाह कहने वाले घरानों में पैदा किया है, अल्लाह ने हमें या गौसे आज़म अल मदद कहने वाले घरानों में पैदा किया है, अल्लाह ने हमें दाता अली हजवेरी के चाहने वाले के घरानों में पैदा किया है। रब्बे कायनात की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, रब्बे कायनात क़यामत तक
ہماری آنے والی نسلوں کو حضور غوث پاک کا غلام بنا کے رکھے، داتا علی حجویری کا غلام بنا کے رکھے، خواجہ غریب نواز کا غلام بنا کے رکھے۔ ہمیشہ ہم اللہ کے انبیاء کا بھی ادب ملحوظ خاطر رکھے، اللہ کے اولیاء کا بھی ادب ملحوظ خاطر رکھے، رب کے محبوب کے صحابہ کا بھی ادب ملحوظ خاطر رکھے، اور اہل بیت اطہار کے گھر کے بھی غلام بن کے رہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا اللہ پاک ان کا محفل سجانا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔